اچھا تو بوائز، جیسے ہی اس نے ہمیں جو تیسرا حصہ تھا پروگریسو گروپ ٹاسک کا، اس کی بریفنگ دی، اس کے بعد ہم دوبارہ فرسٹ پارٹ پہ چلے گئے تھے، فرسٹ اسٹیج پر چلے گئے تھے۔ وہاں پر اس نے کہا کہ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہم نے پلاننگ کی سب سے پہلے اور اپنا پروگریسو گروپ سٹارٹ کیا۔ پروگریسو گروپ ٹاسک میں آپ نے ایک چیز شو کرنی ہے اور وہ ہے کوپریشن، سب کے ساتھ کوپریٹ ہو کر رہنا ہے۔ اب پروگریسو گروپ ٹاسک میں جو پہلا بیمبو لگایا تھا وہ میں نے لگایا تھا، اور میں نے نیچے سے پکڑ لیا تھا اور سب لڑکے اس کے اوپر سے جا رہے تھے۔ ایون کہ پروگریسو گروپ ٹاسک کا جو پہلی سٹیج تھی اس کے اندر میں سب سے آخر میں گیا تھا، مطلب سب لوگ فنش لائن کراس کر چکے تھے اور میں ابھی ٹاسک کے اندر ہی تھا۔ میں نے سب سے آخر میں جا کے فنش لائن کراس کی۔ اس کے بعد ہم دوسرے سٹیج پر آ گئے تھے۔ دوسرا سٹیج تھوڑا مشکل تھا، وہاں پر پلان بنایا تھا ہم نے، لیکن وہ پلان اتنا سکسیسفل نہیں رہا تھا۔ ہم مڈ میں آ کے پھنس چکے تھے اور ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر جی ٹی او ہمیں کہتا ہے کہ آپ سب لوگ فنش لائن کے باہر کھڑے ہو جائیں اور سب لوگ ایک ایک منٹ کے لیے پلان بنائیں اپنا اپنا۔ اس کے بعد ایک منٹ کے بعد جی ٹی او نے کوئی 3-4 لڑکوں سے پوچھا کہ آپ کا پلان کیا ہے، آپ کا پلان کیا ہے اور آپ کا پلان کیا ہے۔ اس کے بعد ہم پروگریسو گروپ ٹاسک کے تیسرے مرحلے کی طرف چلے گئے تھے، ہم وہاں پر گئے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ جی ٹی او کہتا ہے کہ آپ سب لوگ اس حصے کو کمپلیٹ کریں، دوسرا حصہ سمجھیں کہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اچھا جی، وہاں پر جیسے ہی ہم پہنچے تو ہمارے گروپ کے تھے 4 لڑکے، 4 یا 5، چیسٹ نمبر 3، 4، 5 اور 8۔ یہ تینوں بولنے لگ گئے، کسی کو موقع نہیں دے رہے تھے بولنے کا، خود ہی آپس میں لگے ہوئے تھے، جیسے نا انہوں نے ایک گروپ بنا لیا تھا۔ میں نے ان کو آواز دی تھی کہ جینٹل مین ہم سب نے مل کر پلان بنانا ہے، لیکن انہوں نے نہیں سنی۔ تو جی ٹی او نے ان 4 لڑکوں کو نا ہمارے گروپ سے نکال کے سائڈ بھی کر دیا تھا، اور جو ہم باقی لڑکے بچے تھے ہمیں کہا تھا کہ اب آپ لوگوں نے یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے۔ ہم سب نے پلان بنایا لیکن ہمارا پلان بھی اتنا اچھا نہیں بنا، تو پھر جی ڈی او نے ہم سب سے انڈیویجولی اپنا اپنا پلان سنا، ہم نے وہ بتا دیا۔ جی ڈی کہتا اوکے جینٹل مین، اب آپ اس کے بعد جی ٹی نے پھر ہمیں 3 گروپ میں ڈیوائڈ کر دیا تھا ہاف گروپ ٹاسک کے لیے۔ ہمارا گروپ J1 تھا، J2 تھا، J3 تھا، میں گروپ J3 میں تھا۔ گروپ J1 والے گئے ہیں، انہوں نے پروگریسو ہاف گروپ ٹاسک کیا ہے، پھر J2 گیا، میں J3 میں تھا، پھر میں گیا ہوں J3 میں۔ تو J3 میں ہمارے گروپ میں 3 لڑکے تھے۔ ہم نے سب سے پہلے پلان بنایا لیکن جس پلان اتنا اچھا نہیں بنا تھا، جی ٹی او نے ہم سب کو دوبارہ فنش لائن پہ کھڑا کیا اور ایک ایک سے پلان سنا ہے۔ چیسٹ نمبر ہمارے گروپ میں تھا، چیسٹ نمبر 6 تھا، چیسٹ نمبر 7 تھا اور میں چیسٹ نمبر 11 تھا۔ پہلے 6 سے پلان سنا ہے، اس نے اپنا پلان بنایا، پھر بتایا، پھر چیسٹ نمبر 7 سے پلان سنا ہے، اس نے اپنا پلان بتایا، پھر مجھ سے پوچھا کہ چیسٹ نمبر 11 آپ کا پلان کیا ہے۔ اب وہ ہاف گروپ ٹاسک بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ تھا، مطلب مشکل تھا، اور میرے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا۔ تو میں نے غلط پلان بتانے کی بجائے میں نے سر کو سیدھا کہہ دیا سوری سر میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ سر کہتے اوکے، پھر دوبارہ چیسٹ نمبر 6 تھا، اس کا پلان ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے اور اسے آگے بھیج دیا کیونکہ اس کا پلان تھا اور میں پیچھے ہی رہا تھا ہاف گروپ ٹاسک میں، ہمارا پلان نہیں ہوا تھا کمپلیٹ۔ سر جی ٹی کہتا ہے کہ جینٹل مین آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب آپ لوگ اپنے روم میں جائیں اور سائیکل ٹیسٹ کی تیاری کریں۔ جیسے ہمارے جی ٹی او کا فرسٹ ڈے تھا، یہ آؤٹ ڈور ٹاسک کمپلیٹ ہوئے ہیں، ہاف گروپ ٹاسک تب کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ہم اپنے کمروں میں گئے ہیں، تقریباً 10:30 بج چکے تھے اور نہا دھو کر فریش ہوئے، اور 12 بجے ہمیں جوہر ہال میں دوبارہ انہوں نے بلا لیا ہے۔ 12 بجے بلایا تو ہمارا سائیک آ گیا وہاں پر۔ سائیک نے ہم سے ٹیسٹ لیے ہیں، سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ ہوئے تھے سب سے پہلے، تو پہلے ہمارے 2 اردو کے سینٹینس کمپلیشن ہوئے تھے، ہر ہر ایک سیٹ میں 26 سینٹینسز تھے اور ہر ایک سیٹ کے لیے ہمیں 6 منٹ دیے گئے تھے۔ تو پہلے 26 سینٹینسز کا سیٹ ایک اردو کا تھا، پھر دوسرا اردو کا ہوا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ انگلش آ گیا تھا اور چوتھا بھی انگلش تھا، اور انگلش اور اردو میں 26 سینٹینسز تھے اور ہر سیٹ کے لیے 6 منٹ ہمیں دیے گئے تھے۔ سینٹینس کمپلیشن ہم نے ختم کی ہے تو ہمارے آ گئے ہیں ویٹ کے ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ پہلے ہمارے 25 انہوں نے ورڈ ایسوسیشن ویٹ کے سینٹینسز بنوائے ہم سے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک ورڈ کے لیے ہمیں تقریباً 10 سیکنڈ دیے گئے تھے۔ ایکچولی ویٹ میں نا ہمارے ویریشن آ رہی تھی، کچھ سینٹینسز تھے جن میں 8 سیکنڈ تھے، کچھ میں 9 تھے، کچھ میں 10 سیکنڈ تھے، مطلب ایسے ڈیفرنٹ ڈیوریشن تھا نا ورڈز کا شو ہونے کا۔
خیر ہم نے ویٹ کمپلیٹ کیا، ویٹ کا ٹیسٹ، اس کے بعد ہمارے آ چکے ہیں، اس کے بعد ہماری آئی تھی پکچر اسٹوری. یس، پکچر اسٹوری میں آپ کو پکچر بتا دیتا ہوں جو ہماری والی آئی تھیں. پہلی پکچر تھی کہ ایک لڑکی دروازے کے باہر بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، اپنے گھٹنوں پہ رکھا ہوا ہے اور اپنے منہ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کور کیا ہوا ہے جیسے کہ وہ رو رہی ہو دروازے کے باہر بیٹھ کر. ٹھیک ہے، یہ ہماری تھی پہلی اسٹوری. دوسری اسٹوری تھی ہماری، ایک آدمی ہے، اس نے ٹیبل پر گن رکھی ہوئی ہے اور پیچھے صوفے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے بھی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے جیسے وہ نا ڈری ہوئی ہے. یہ ہماری دوسری اسٹوری تھی. ہماری تیسری اسٹوری میں تھا، ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں چاقو تھا اور سامنے دو بچے تھے اور ایسے شو ہو رہا تھا جیسے وہ آدمی ان بچوں کو نا چاقو سے ڈرا رہا ہو اور وہ دونوں بچے ڈرے ہوئے تھے، مطلب ان کے حواس اڑے ہوئے تھے. ہماری یہ تیسری اسٹوری تھی. اور چوتھی اسٹوری تھی کہ ایک دریا دکھایا ہوا ہے، پیچھے کر کے ایک پل تھا لمبا سا اور دریا کے کنارے پر ایک سیڑھیاں تھی اور ان سیڑھیوں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ہماری تھی چوتھی اسٹوری. اس کے بعد اسٹوریز کمپلیٹ کی ہم نے، 4 منٹ دیے تھے ٹوٹل، 30 سیکنڈ تھے ہمارے پاس دیکھنے کے لیے اور سوچنے کے لیے، اور 3 منٹ اور 30 سیکنڈ تھے اسٹوری کو لکھنے اور کمپلیٹ کرنے کے لیے. یہ پکچر اسٹوری کمپلیٹ ہوئی ہے تو فوراً انہوں نے ہمیں پوائنٹر اسٹوری دے دی ہے. 2 پوائنٹر اسٹوری تھی، ان کے لیے بھی ہمیں 3 منٹ اور 30 سیکنڈ ہی دیے گئے تھے. پہلے 30 سیکنڈ میں ہم نے وہ لائن لکھی تھی جس کے اندر جو ہمیں لکھواتے ہیں، جس کو ہم نے آگے کنٹینیو کرنا ہوتا ہے. 2 پوائنٹر اسٹوریز تھیں اور ایک تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن دوسری پوائنٹر اسٹوری یہ تھی کہ دا گرل واز گوئنگ آل alone آن اے اسٹورمی نائٹ سڈنلی. بس یہ تھی ہماری پوائنٹر اسٹوری، اس کو آگے ہم نے کمپلیٹ کرنا تھا. پوائنٹر اسٹوری کمپلیٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے ہم او پی آئی ٹیسٹ، ہاں پوائنٹر اسٹوری کمپلیٹ ہونے کے بعد انہوں نے ہم سے لکھوائے ہیں میرٹ اور ڈی میرٹ. یہ کس طرح لکھوائے انہوں نے ہم سے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک ہیڈنگ دے کہ وٹ یور فرینڈس تھنک اباؤٹ یو، آپ کے دوست آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. یہ ہمارے آ گئے تھے میرٹ. اور دوسری ہیڈنگ لکھوائی ہے کہ وٹ یور این اوپوننٹ تھنک اباؤٹ یو، آپ کا مخالف آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. یہ ہماری آ گئی تھی دوسری ہیڈنگ، مطلب ڈی میرٹ. تو اس طرح میں نے اپنے 6 میرٹ لکھے تھے اور 3 ڈی میرٹ لکھے تھے، 4 ڈی میرٹ لکھے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ پوری فائل ہوتی ہے اور پھر ہم نے یہ واپس کر دی تھی. اس کے بعد ہمارا ہوا تھا او پی آئی ٹیسٹ. آئی تھنک ہمیں 40 منٹ دیے گئے تھے، 30 منٹ تھے یا 40 منٹ تھے. یس ایگزیکٹلی 40 منٹ تھے اور 150 MCQs تھے، جس کے اندر 143 تو سمپل کوشچن تھے، ایگری اسٹرانگلی ایگری والے تھے، اور جو آخری 7 تھی وہ کنڈیشنز تھیں. اور کافی آسان تھا او پی آئی. بس آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے نا آپ کے حساب سے، آپ نے وہی کر دینا ہے وہاں پر، اسی کے اوپر ٹھیک کرنا ہے. او پی آئی کمپلیٹ ہوا ہے تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں واپس بھیج دیا ہے. اس کے بعد ہمارا تھا ڈپٹی کا انٹرویو. 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہمارے سائیک کے ٹیسٹ ہوئے تھے. اس کے بعد 2 سے 3 ہمیں ریسٹ دیا تھا اور 3 بجے ہمارے ہو گئے تھے ڈپٹی کے انٹرویو سٹارٹ. یہ تھا ہمارا آئی ایس ایس بی میں دوسرا دن. 3 بجے ہمارے انٹرویو سٹارٹ ہوئے ہیں اور میری باری، میں آخری ٹیسٹ نمبر تھا تو میری باری آئی تھی 6:41 پر. مطلب میں کوئی 3.25 گھنٹے سے ویٹ کر رہا تھا کہ کب میری باری آئے گی، کب میری باری آئے گی، اور 3.25 گھنٹے کے بعد میری باری آئی ہے. اب ڈپٹی کا انٹرویو ہوا تھا میرا، لڑکوں کے ہوئے تھے. ڈپٹی کے انٹرویو ہم رپیٹر تھے تو ہمارے زیادہ لمبے نہیں تھے انٹرویو، موسٹلی جو تھے وہ 10-15 منٹ کے تھے. لیکن جو میرا ڈپٹی کا انٹرویو ہوا تھا وہ بہت زیادہ لینتھی ہو گیا تھا. وہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ کیوں لینتھی ہوا تھا. اب 3 بجے ڈپٹی کے انٹرویو سٹارٹ ہوتے ہیں، لڑکوں کو بلاتے ہیں وہاں پر، باری باری لڑکے جاتے ہیں اور انٹرویو دیتے ہیں. میری باری آئی تھی، آخری ٹیسٹ نمبر تھا، میری باری آئی تھی 6:41 پر. میں سب سے پہلے تو انٹر ہوا ہوں، سر کو سلام کیا ہے.
سر نے وعلیکم السلام کہا ہے. سر نے پوچھا بیٹا حذیفہ مقبول آپ حذیفہ ہیں؟ میں نے کہا یس سر. کہتے اوکے کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں نے کہا سر ملتان سے آئے ہوں. کہتے اچھا ملتان سے آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اچھا بیٹھے بیٹھے بیٹھے. اور اس نے مجھے بٹھایا ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں آپ کو اپنے انٹرویو کا بتاؤں، آپ کو ایک بات بتا دوں. جو ہمارا ڈپٹی تھا کافی سمارٹ پرسن تھا، اینک لگائی ہوئی تھی اس نے، اور مطلب ہمارے ساتھ بہت زیادہ فرینک ہو چکا تھا. وہ اتنا ہنس ہنس کے باتیں کرتا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کے جو فیس ایکسپریشنس تھے وہ تو کمال تھے. جب وہ بات کرتا تھا ایسی ایسی باتیں کرتا تھا کہ انٹرویو کے درمیان مجھے ہنسی آ جاتی تھی اور میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا ہنسی کو کنٹرول کرنا. اچھا تو آپ ڈپٹی کے انٹرویو پر آ جاتے ہیں. اس نے مجھے جب چیئر پہ بٹھا دیا ہے، اس نے مجھے کہا کہ انٹروڈیوس یور سیلف. میں نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے. اچھا اس کے بعد اس نے اپنے کویشچن شروع کر مطلب اپنے کویشچن اسٹارٹ کیے ہیں. جو پہلی کنڈیشن اس نے مجھے دی تھی، اس نے کہا تھا کہ آپ چائے پیتے ہیں؟ میں نے کہا سوری سر میں چائے نہیں پیتا. کہتا اچھا کافی پیتے ہیں؟ میں نے کہا یس سر کافی پیتا ہوں. کہتا کون سی کافی پیتے ہیں؟ میں نے کہا سر کیپوچینو پیتا ہوں. کہتا اچھا کہاں سے پیتے ہیں؟ میں نے بتایا کہاں سے پیتا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں اچھا گڈ. کہتا یہ میری ٹیبل پر ایک کپ پڑا ہوا ہے، اس کپ کو اٹھا کے اگر آپ دیوار پہ مار دیں، یہ آپ کے پاس آپشن ہے. اگر آپ یہ کپ اٹھا کے دیوار پہ مار دیتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کر دوں گا، کنفرم ریکمینڈ کر دوں گا. آپ کے پاس آپشن ہے یہ. میں نے کہا سوری سر میں نہیں مار سکتا یہ کپ. کہتا کیوں یار آپ کو تو ریکمینڈ ہونا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں مارتے کپ؟ میں نے کہا سر یہ ایٹیکیٹ کے خلاف ہے تو اس لیے میں یہ کپ نہیں مار سکتا. اگر آپ آرڈر دیتے ہیں تو میں کپ اٹھا کے مار دوں گا. کہتا اچھا آرڈر؟ میں تو آپ کو آرڈر دیتا ہوں کہ آپ اپنے سارے کپڑے اتار کے ننگے ہو جائیں تو اتار دیں گے. میں نے کہا سوری سر میں نہیں اتاروں گا. کہتا کیوں اب کیا ہوا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آرڈر، ابھی آپ آرڈر دے تو میں آپ کے آرڈر کو فالو کروں گا. میں نے کہا سر یہاں پہ سیلف رسپیکٹ اور کریکٹر کی بات آ گئی ہے اور اس پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. میں نے اپنے میرٹ میں لکھا ہوا تھا کہ آئی ڈو ناٹ کمپرومائز آن مائی کریکٹر. کہتا اچھا. اس کے بعد اس نے مجھے جو دوسری کنڈیشن دی تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہ تھی کہ ایک لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے تو آپ اس سے کہاں ملنا چاہو گے؟ میں نے کہا سر مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی ان نون لڑکی سے ملنے کا تو میں اس سے نہیں ملوں گا. کہتا نہیں آپ پہ لازمی ہے کہ آپ نے اس سے ملنا ہے، آپ کہاں پہ ملو گے؟ میں نے کہا سر اگر یہ لازمی ہے کہ اس سے ملنا ہے اور میری بتائی ہوئی جگہ پہ ملنا ہے تو سر میری ایک شرط ہے کہ میں اس کا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا. وہ اپنا خرچہ خود ہی اٹھائے اگر اس نے مجھ سے ملنا ہے کسی ہوٹل وغیرہ میں یا کسی ریسٹورینٹ میں. کہتا چلو ٹھیک ہے، وہ اپنا خرچہ بھی اٹھائے گی اور آپ کا خرچہ بھی اٹھائے گی. اب بتاؤ کہاں ملو گے؟ میں نے کہا سر اگر لڑکی کو اتنا ہی شوق ہے مجھ سے ملنے کا اور وہ خرچہ بھی اٹھا رہی ہے تو میں اسے رمادہ میں ملوں گا. وہاں پر ڈپٹی ہنسنے لگ گیا اور کہتا ہے یار کوئی خدا کا خوف کرو، وہ غریب لڑکی ہے، تم اس کا کچھ خیال ہی نہیں کر رہے ہو، تم نے رمادہ بول دیا ہے، وہ کیسے اتنا خرچہ افورڈ کرے گی؟ یہ وہ پریشر میں لانے کے لیے سب کچھ بولنے لگ گیا تھا. وہ باتیں بہت کرتا تھا ہمارا ڈپٹی، سنتا ہی نہیں تھا میری. تو ابھی میں بات کر رہا ہوتا تھا بیچ میں اپنی بات شروع کر دیتا تھا. میں نے کہا سر وہ لڑکی اگر اسے اتنا ہی شوق ہے مجھ سے ملنے کا تو ٹھیک ہے، بس رمادہ میں مل سکتا ہوں اس سے، اور تو کہیں نہیں مل سکتا. کہتا اچھا چلو ٹھیک ہے. پھر اس نے تیسری کنڈیشن دی. وہ کہتا ہے کہ ایک دبئی سے لڑکی آئی ہے، کافی خوبصورت لڑکی ہے، وہ آپ سے رمادہ میں ملنا چاہتی ہے، کھانا بھی فرسٹ کلاس وہ کھلائے گی، آپ کا سارا خرچہ بھی اٹھائے گی، آپ نے بس اسے کمرے میں جا کے ملنا ہے رمادہ کے. میں نے کہا سوری سر اگر اس نے مجھ سے ملنا ہے تو مجھے کسی ریسٹورنٹ میں یہ رمادہ کے باہر جو لانچ ہوتا ہے وہاں پر آ کے مل لے، کمرے میں نہیں مل سکتا اس سے. کہتا کیوں یار کمرے میں مل لو، اتنی خوبصورت لڑکی ہے. میں نے کہا نہیں سر میں نہیں ملوں گا اس سے کمرے میں، اکیلے کمرے میں. کہتا کیوں یار تمہیں خود پہ یقین نہیں ہے؟ میں نے کہا سر مجھے خود پہ یقین ہے لیکن اس لڑکی پر یقین نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ کھانے میں کچھ ملا دے یا آگے جا کے کیا سین ہو کریٹ ہو جائے، تو اس وجہ سے میں اس کے ساتھ اکیلے کمرے میں نہیں ملوں گا. اس نے مجھے کافی انسسٹ کیا تھا اس بات پر، کوئی تقریباً 15 منٹ لگا رہا تھا. وہ مجھے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ مجھے پھنسانا چاہتا تھا کہ میں ایک دفعہ یہ بول دوں
کہ میں اس لڑکی سے کمرے میں جا کے مل لوں گا، لیکن میں نے اسے کہا کہ نہیں سر میں نے اس سے نہیں ملنا۔ وہ 15 منٹ اس بات پہ انسسٹ کرتا رہا، یار تم نے ملنا ہے یہ کر لو، ایسے انسسٹ کرتا تھا۔ پھر ایک اور کوئی اور سوال کرنے لگ جاتا تھا کہ آپ کا فیوریٹ کلر کیا ہے؟ اچھا نیوی بلو کلر ہے، گڈ۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ جو لڑکی تھی دبئی سے آئی ہوئی تھی، وہ آپ سے کہہ رہی ہے کہ میں نے ہوٹل میں ملنا ہے آپ سے اکیلے کمرے میں، تو ملو گے نہیں ملو گے؟ مطلب ایسے وہ انسسٹ کر رہا تھا لگاتار 15 منٹ، اس نے وہ انسسٹ کرتا رہا ہے کہ بھئی آپ تم نے اس سے جا کے ملنا ہے، لازمی ملنا ہے اکیلے کمرے میں۔ میں نے کہا نہیں سر میں نے نہیں ملنا اس سے۔ یہ 3 کنڈیشن جو اس نے مجھے دی تھیں۔ اس کے بعد پھر وہ گرل فرینڈ پہ آ گیا تھا، ایچ پی وغیرہ، ایچ پی یہ پرسنل کویشچن ان پہ آ گیا تھا۔ اور اس کے بعد مجھے کہتا ہے یار آپ تو مجھے نا گے لگتے ہو، آپ ڈیفینیٹلی گے ہی ہو، کیونکہ آپ کی کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں ہے، آپ کا کوئی کرش بھی نہیں ہے، تو آپ ضرور گے ہو گے۔ میں نے کہا نہیں سر میں گے نہیں ہوں، سیریس فیس بنا کے کہا تھا۔ کہتا نہیں یار مجھے تو شک پڑ رہا ہے کہ گے ہی ہو۔ کہتا اچھا کبھی کوئی لڑکی پسند آئی ہے؟ میں نے کہا سر جوان لڑکا ہوں، لڑکیاں تو آتی جاتی ہر دوسری لڑکی پسند آ جاتی ہے، لیکن کبھی نہ تو گرل فرینڈ نہیں ہو نہ کسی کو کرش بنایا ہے۔ کہتا اچھا، کہتا اب جا کے مجھے لگتا ہے کہ شاید تم گے نہیں ہو۔ مطلب جان بوجھ کے اس نے کافی پریشر ڈالا تھا انٹرویو میں میرے اوپر۔ 40 منٹ کا میرا انٹرویو ہوا تھا، ریپیٹرز میں سب سے لمبا انٹرویو میرا ہوا تھا۔ اور جس وقت میں آیا تھا اور وہاں پہ لڑکے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ مطلب 40 منٹ اتنا لمبا انٹرویو ہو گیا تھا میرا ایز اے ریپیٹر، کسی ریپیٹر کا اتنا لمبا انٹرویو نہیں ہوا تھا۔ یہ کنڈیشن تھی۔ اس کے بعد وہ آخر میں آگے اس نے مجھ سے جنرل نالج پوچھا ہے کہ حضرت عائشہ کے والد کا نام کیا ہے، حضرت زینب کے والد کا نام کیا ہے، حضرت علی کے والد کا نام کیا ہے۔ اور چوتھا جنرل نالج کا سوال تھا کہ یو کے کا پرائم منسٹر کون ہے، اور 5واں سوال تھا فرانس کا پرائم منسٹر۔ ان میں سے 4 مجھے آتے تھے اور ایک نہیں آتا تھا، وہ تھا فرانس کا پرائم منسٹر۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، یہ جنرل نالج ہوا تھا۔ اور اس کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگ گیا کہ یار آپ فری لانسنگ کرتے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں، تو 1 مہینے کے کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ سر اتنے پیسے کما لیتے ہیں۔ کہتا اچھا گڈ۔ اس کے بعد وہ پوچھتے کہ آپ سافٹ ویئر کون سا یوز کرتے ہیں؟ میں نے کہا سر ایڈوبی پریمیئر پرو۔ اچھا کون سا سافٹ ویئر؟ ایڈوبی؟ یار یہ تو ایڈوب ہوتا ہے، ایڈوبی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نہیں سر یہ ایڈوبی ہوتا ہے۔ کہتا اچھا یہ ایڈوب والوں کا ہے؟ میں نے کہا یہ سر یہ ایڈوب والوں کا ہے، ایڈوبی پریمیئر پرو۔ اس نے پھر نام لکھا تھا باقاعدہ مجھ سے پوچھ کے نا فارم پہ۔ اور پھر پوچھتا ہے کہ آپ آرمی کو جوائن کرنا چاہتے ہو، یہ وہ مطلب پرسنل سوال کافی زیادہ اس نے پوچھے تھے مجھ سے، اور کنڈیشنز میں بار بار گھماتا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی کوئی بات مان لوں ایک بار، لیکن میں اپنی بات پہ ڈٹا رہا تھا۔ اصل میں وہ ہمارے ساتھ فرینک بہت تھا، ہنس کے باتیں کرتا تھا، اور اس کے فیس ایکسپریشنز ایسے تھے کہ مطلب کہ اگر کوئی بھی ایسے ایکسپریس کرا تھا جیسے وہ آپ کا کوئی چڈی یار ہے، بچپن سے آپ کو جانتا ہے، اتنا فرینک ہوا پڑا تھا ہمارے ساتھ۔ لیکن میں اس کے ساتھ اتنا فرینک نہیں ہوا تھا۔ وہ ڈپٹی تھا، اس کو اسی کی جگہ پہ رہنے دیا تھا میں نے، اور اسی کے مطابق۔ اچھا ڈپٹی کے انٹرویو میں جو میں نے آبزرو کیا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے اہم چیز جو وہ دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ آنسر کس طرح کرتے ہو، دا وے یو آنسر۔ اور دوسری چیز آپ کے ایکسپریشن تو نہیں چینج ہوتے۔ جب لڑکا شروع میں آ کے بیٹھتا ہے اس وقت اس کے ایکسپریشن کیسے ہوتے ہیں، اور جب وہ جانے لگتا ہے اس وقت اس کے ایکسپریشن کیسے ہوتے ہیں۔ میرا 40 منٹ کا انٹرویو تھا، اور میں نے سب سے زیادہ فوکس جس چیز پہ کیا ہوا تھا نا وہ میرے ایکسپریشن تھے۔ جیسے میں پہلے منٹ پہ آگے بیٹھا تھا نا، اور 40 منٹ پہ بھی اٹھا تھا، جب مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے ایکسپریشن سیم تھے، میرے ایکسپریشن نہیں چینج ہوئے تھے، چاہے اس نے جو مرضی کنڈیشن ڈالی ہیں، جو مرضی سوال پوچھے ہیں، وہ سوال مجھے آتے تھے نہیں آتے تھے، میں نے اپنے ایکسپریشن نہیں چینج کیے تھے۔ میں نے یہ نہیں دکھایا تھا کہ بھئی میں پریشان ہو گیا ہوں، میرے ایکسپریشن چینج ہو گئے ہیں۔ میں بس لگا رہا تھا اپنی بات پر ڈٹا رہا تھا، اور اپنے ایکسپریشن کو چینج نہیں کیا، اور اپنے بیسٹ وے میں آنسر کیا تھا میں نے اس کے ہر سوال کا۔ یہ تھا ہمارا ISSB کا دوسرا دن۔